جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہم شکر گزار نہیں بن سکتے۔ یہ معمولی بات نہیں کہ مکہ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ میں مکہ 2 سال بعد گئی اور میں دعائیں کرتی رہی، اے اللہ ہمیں یہ منظر پھر کبھی نہ دیکھنا پڑے۔ شاید آپ سب نے بھی وہ تصویر دیکھی ہو حالی کعبہ کی۔ کرونا کی وجہ سے جب حج روک دیا گیا، یقین کیجئے روح تک دکھ ہوا۔ یا اللہ ہم ناقدرے لوگ ہیں لیکن تو رحیم ہے، مہربان ہے، اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کبھی بند نہ کر، ایسا پھر کبھی نہ ہو۔ بالکل مسجد الحرام کی طرح ہماری گلی محلوں کی مسجدیں بھی اللہ کا گھر ہیں۔ جب بھی کسی مسجد میں جائیں تو مسجد کا نام لے کر نہیں کہ فلاں مسجد، یہ نام ہم لوگوں نے رکھے ہیں۔ اصل میں تو یہ بیت اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں، چاہے کسی محفل میں شامل ہونے، نماز پڑھنے یا مولانا سے کسی معاملے پر مشورہ کرنے، ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو اس بات سے کہ مسجد الحرام ہو یا آپ کے گلی کی کوئی مسجد، آپ کے علاقے کی کوئی مسجد، کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ کس کا گھر ہے؟ سوچئے اور ذہن نشین کیجئے۔ بتا نہیں سکتی کہ مکہ سے نکلتے وقت میرے کیا جذبات تھے، کیونکہ یہ موقع مجھے 2 سال 2 مہینے بعد ملا تھا۔ میں نے رو رو کر دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اس سعادت سے پھر کبھی محروم نہ کرنا۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور وہی جانتا ہے۔ لیکن ایک بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے، سورۃ توبہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ تعمیر کی بات نہیں کی گئی۔ تعمیر تو کرا دیتے ہیں ہم لوگ لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں۔ الحمدللہ پیاری سے پیاری مساجد ہیں ہماری، لیکن اکثر ویران رہتی ہیں۔ اللہ کے گھروں کو آباد کیجئے، اس کی بندگی کیجئے جیسے بندگی کا حکم ہے، احترام کیجئے، ایسے لباس میں آئیے جو اللہ کو پسند ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے کچھ اصول ہیں جیسے میرے اور آپ کے گھروں کے اصول ہوتے ہیں۔ ہم پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے گھر آئے اور ہمارے اصول توڑے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے گھر کے احترام کو بھی اپنے اوپر لازم کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔